الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 46ویں صورت سورہ احقاف کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ احقاف اس باب کی آخری مکی صورت ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہم قرآن حکیم کے 5ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کا کہ آغاز سورہ سبا سے ہوا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں 13 مسلسل مکی صورتیں ہیں، سورہ سبا سے سورہ احقاف تک، اور یہ اب یہ آخری مکی صورت ہے جس کا کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب 3 مدنی صورتیں آئیں گی، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ احقاف، جس سے پھر ابھی اس باب کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہ صورت سورہ احقاف، جس کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ پچھلی صورت سورہ جاسیہ کا جوڑا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کا قرآنی نام بھی وہی ہے جو کہ سورہ جاسیہ کا تھا، اور اس کی تمہید بھی بالکل وہی ہے جو پچھلی صورت کی تھی۔ اس میں قرآن کے مخالفین کو نہایت واضح الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ قرآن جس قیامت سے تم کو خبردار کر رہا ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے، وہ ایک امر شدنی ہے۔ شرک اور شفاعت کے بل پر اگر تم اس انذار کو نظر انداز کر رہے ہو اور پیغمبر کو جھوٹا قرار دے رہے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے ان باتوں کے حق میں عقل اور نقل کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے، اور اس کے برعکس یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کی شہادت اس کے نزول سے پہلے ہی بنی اسرائیل کے ایک عظیم شاہد نے بھی دی تھی، جس کا کہ تذکرہ ہم آگے پڑھیں گے، اور اس کی پیشنگوئیاں تورات میں بھی موجود ہیں جن کا یہ ٹھیک ٹھیک مصداق ہے۔ اس وجہ سے تم کو یہود اور نصارہ کی شہ سے بھی کسی دھوکے میں نہیں پڑ جانا چاہیے۔ یہ لوگ تو خود اپنے رسولوں اور اپنے صحیفوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت واضح الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی دی کہ ان مخالفین کی آپ ذرا بھی پرواہ نہ کریں، آپ کی ذمہ داری لوگوں تک اس کتاب کو صرف پہنچا دینے کی ہے۔ اس پر ایمان تو وہی لوگ لے کر آئیں گے جن کی طبیعت میں سلامت روی، حق شناسی اور عاقبت بینی ہوگی۔ ان لوگوں سے کسی خیر کی امید نہ رکھیں جو بالکل مادر پدر آزاد ہیں۔ آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں اس کی اثر کا حال تو یہ ہے، یعنی اس کی اثر آفرینی کا حال تو یہ ہے کہ راہ چلتے جنوں کے کان میں بھی اس کے کلمات پڑ گئے ہیں تو وہ بھی اس پر ایمان لے کر آ گئے۔ اس کا بھی تذکرہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے۔ اور پھر اگر ان لوگوں پر ان کا اثر نہیں پڑ رہا تو یہ اس کلام کی کوئی خرابی نہیں بلکہ ان کی دلوہی کی خرابی ہے۔ اور آخر میں کہا گیا کہ آپ صبر کے ساتھ اپنا کام کریں اور ان کو ان کے انجام کے حوالے کر دیں کہ ان کا انجام اب اس کے آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ سورہ حامیم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کی تنزیل اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے جو العزیز ہے، زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تمہید کی آیت ہے جس کی وضاحت پچھلی صورت الجاسیہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، زمین اور آسمانوں کو اور جو ان کے درمیان ہیں ہم نے حق کے ساتھ اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور یہ منکرین اس حقیقت سے اعراض کیے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت سے، جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اس کائنات کے بالحق ہونے کا تقاضا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کس بھروسے پر بھلا اعراض کر رہے ہیں؟ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کبھی تم نے غور بھی کیا کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے آسمانوں میں کیا تخلیق کیا ہے، کیا بنایا ہے۔
ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا آسمانوں میں کوئی ساجھا ہے، کچھ ساجھا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کہ کوئی کتاب میرے سامنے پیش کرو، او اثارۃ من علم، یا کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ شرک کے لیے در حقیقت دیکھا جائے تو کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کوئی پیش نہ کی جا سکی، نہ قیامت تک پیش کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے صرف اللہ ہی کی سند ہو سکتی تھی، لہذا اسی کا مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کی سند یا اللہ کے کسی کتاب سے پیش کی جا سکتی ہے، یا انبیاء علیہ السلام سے جو علم منتقل ہوا ہے اس کی کسی روایت میں معلوم ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان میں سے کوئی چیز تو پیش کرو۔ الہامی لٹریچر سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ ایسی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے کہ پیش کی جا سکے۔ آگے ارشاد ہوا کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو انہیں قیامت کے دن تک جواب دینے والے نہیں ہیں، وہم عن دعائہم غافلون، ان کو تو ان لوگوں کی دعاؤں کی بھی خبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی نبی یا فرشتہ بھی ہو تو وہ بذات خود کسی کی دعا یا فریاد سے واقف نہیں ہو سکتا، کیا جائے کہ اس کو قبول کر سکے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں ہم مسیح علیہ السلام کے ساتھ وہ جو مکالمہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے پوری صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے فالوورز نے جو کچھ کیا وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور اس دن جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، یعنی جن کو یہ پکارتے تھے وہ در حقیقت بجائے اس کے کہ ان کی سفارش کریں گے ان کے دشمن ہو جائیں گے اور انکار کریں گے کہ یہ ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو یہ منکرین حق کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے کہتے ہیں هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان سے کہیں کہ اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے تو تم اللہ کی پکڑ سے مجھے کچھ بھی بچا نہ سکو گے۔ هُوَ عَالِمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، تم جن باتوں میں لگے ہوئے ہو وہ ان سے خوب واقف ہے۔ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اور یہ مہلت جو تم کو اس وقت ملی ہوئی ہے تو محض اس لیے کہ وہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا ہی غفور ہے، درگزر کرنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی بشری رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو صرف ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان سے پوچھیں کبھی سوچا بھی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کر بیٹھے ہو۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کے نازل ہونے کی گواہی بھی دے چکا ہے۔ اس سے مراد در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ آنے والے پیغمبر کی بشارت دے۔ ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام اسی بنا پر انجیل ہے، جس کے معنی یونانی زبان میں بشارت کے ہیں۔ انہوں نے یہ بشارت آپ کے نام کی تصریح کے ساتھ دی ہے، جیسا کہ ہم آگے چل کر سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں پڑھیں گے۔ اس میں بیان ہوا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہارے طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تورات کی ان پیشن گوئیوں کا مصداق ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہیں، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں
جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ اور ان کی جو شہادت تھی انجیلوں میں بھی جگہ جگہ یہ ہمیں ملتی ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کو ہم پڑھ بھی چکے۔ اور ان کے سچے فالوورز نے جو اصل نصرانیت پر قائم تھے، انہی شواہد کی بنا پر پورے جوش و خروش کے ساتھ آپ کا استقبال بھی کیا اور آپ پر ایمان لائے۔ لہٰذا یوحنا کی انجیل میں اس کے باب 14 اور ورس نمبر 16 اور 17 میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق۔ اسی طرح وہی اسی کے باب 14 اس کے ورس نمبر 26 سے بیان ہوا آگے چل کر کہ لیکن مددگار یعنی روح القدس جس سے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور اسی طرح پھر آگے چل کر ورس نمبر 30 میں باب 14 کے اس طرح سے بیان ہوا کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اور پھر اس کے باب 15 کے ورس نمبر 2 میں بیان ہوا کہ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہاں پر بیان ہوا اور انجیل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آگے انہی کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے فآمنا، تو انہوں نے تو مان لیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، واستکبرتم، اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقین اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ منکرین ایمان والوں کے متعلق کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا تو ادنا درجے کے یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ دوڑتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور مزید یہ کہ جب اس قرآن سے انہوں نے ہدایت نہیں پائی فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو اب کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود ہے رہنما اور رحمت کے طور پر۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ، اور یہ کتاب اس کی پیشن گوئیوں کا مصداق ہے۔ لساناً عربیہ، عربی زبان میں یہ مخاطبین پر احسان بھی ہے جن کی زبان عربی ہے کہ اللہ نے انہی کی زبان میں ان پر اپنی حجت پوری کر دی اور پورے عالم کے لیے اسی زبان کو اپنی دین کی ترجمانی اور اس کی گواہی کے لیے منتخب فرمایا۔ اور تورات کی ان پوشن گوئیوں کی طرف ایک لطیف اشارہ بھی ہے جن میں کہا گیا کہ آخری نبی کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوگی جن کی زبان ظاہر ہے کہ عربی تھی۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس لیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا انہیں خبردار کریں۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور ان کے لیے خوشخبری ہو جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر تمام مخالفتوں کے باوجود اس پر جمے رہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غم سے دوچار ہوں گے، یعنی نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم۔ جبکہ دنیا کی زندگی ہم جانتے ہیں کہ اگر غور کیجئے تو انہی اندیشوں اور انہی غموں سے عبارت ہے۔ لہٰذا جنت کی زندگی کے لیے یہ نہایت جامع تعبیر ہے، اور قرآن میں ہم نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اختیار کیا۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی جنت کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اپنے اعمال کے صلے میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ لوگ کس طرح خوبی سے عمل کرنے والے ہیں اور کس طرح وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنتے ہیں۔ لہذا آگے ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کی ہدایت کر رکھی ہے۔ یہ ہدایت دیکھا جائے تو انسان کی فطرت نے بھی ودیت کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اللہ کے تمام نبی اور رسولوں نے بھی اسی کی تعلیم دی۔ لہٰذا انسان کے اندر اخلاقی شعور کی ابتدا جو در حقیقت ادائے حقوق کا شعور ہی ہے، اسی سے ہوتی ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، ووضعتہ کرہا، اور بڑی مشکل سے اس کو ڈیلیور کیا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا کم و بیش 30 مہینوں میں ہوا۔ یہ در حقیقت ان قربانیوں کا حوالہ ہے جو ہر ماں کو اپنی اولاد کے لیے لازماً کرنی پڑتی ہے۔
یہاں ایک بات بھی قابل توجہ ہے کہ حسن سلوک کا مطالبہ تو ماں باپ دونوں ہی کے لیے کیا گیا ہے، لیکن 3 قربانیاں جو مذکور ہوئی ہیں وہ صرف ماں ہی کی ہیں، باپ کی کسی قربانی کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کی پہلی وجہ تو غالباً یہ ہے کہ فی الواقع اولاد کی ابتدائی پرورش میں جو حصہ ماں کا ہوتا ہے وہ باپ کا نہیں ہوتا، لہذا بخاری کی حدیث جس کا رقم 5971 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 6500، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے معاملے میں ماں کا حق باپ کے بالمقابل 3 گنا زیادہ رکھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں کا تعلق ایک جنس ضعیف سے ہے، کمزور جنس سے ہے، اس کا یہ پہلو بھی تقاضا کرتا ہے کہ اولاد اس کی خدمت اور اطاعت باپ سے بھی زیادہ کرے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ باپ سے بالعموم اولاد کا مادی مفاد وابستہ ہوتا ہے، ان کو اس سے جائیداد اور املاک اور وراثت میں ملنے والی بھی ہوتی ہے، اس سبب سے اس کے معاملے میں کوتاہی یا نافرمانی کا اندیشہ ذرا کم ہی ہوتا ہے، برعکس اس کے کہ ماں سے عام حالات میں اس طرح کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے وہ لوگ ماں کی حقیقی قدر نہیں کرتے جن کے اندر اس کی قربانیوں کا صحیح شعور نہیں ہوتا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ ان سب مراحل سے گزر کر جب انسان اپنی پختگی کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 برس کا ہو جاتا ہے، قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ انسان اگر اپنی فطرت کو مست نہ کرے تو جس ادائے حقوق کا شعور ماں باپ کا حق پہچاننے سے پیدا ہوتا ہے وہی بتدریج انسان کو اس منعم حقیقی، اس خالق حقیقت تک پہنچا دیتا ہے جو اس کا اور اس کے ماں باپ کا خالق ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی شفقت اور محبت اور پرورش میں اس کی ربوبیت اور محبت کی ایک جھلک دیکھ لیتا ہے، جو شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ کائنات کی ہر چیز میں دیکھتا ہے، پھر اسی سے منعم حقیقی کے لیے شکر کا جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے، جس سے تمام دین اور شریعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب تک انسان بچہ رہتا ہے اس وقت تک وہ سب کچھ ماں باپ ہی کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی پاتا ہے انہی سے پاتا ہے، لیکن جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اصل منعم اور پروردگار وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جس نے ماں باپ کو بھی وجود بخشا۔ اس طرح وہ ماں باپ کی انگلی پکڑ کر خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے اندر ماں باپ کے حق سے بھی بڑے حق کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی 2 حق انسان پر سب سے بڑے ہیں، اور پھر انہی 2 سے بہت سے حقوق کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ اور آگے وہ دعا کر رہا ہے وَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهَا، اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو میری اولاد میں بھی میرے لیے نیک بختی پیدا کر دے، انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لایا، وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 16 میں کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اچھے عمل ہم ان سے قبول کریں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور جن کی برائیوں سے درگزر فرمائیں گے کہ جنت والوں میں ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اس کے برخلاف جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف لکما، اف، تنگ کر دیا آپ دونوں نے، اتعداننی ان اخرج، کیا آپ لوگ مجھے یہ ڈراتے ہیں کہ میں دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے ان لوگوں کی تمثیل بیان فرما رہے ہیں جن کا اخلاقی شعور مادر پزد آزاد زندگی گزارنے کی وجہ سے مردہ ہو جاتا ہے، لہذا جب پختگی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو خدا کو خود پہچان لینا تو درکنار، والدین توجہ بھی دلائیں تو ان کو بھی نہایت بے دردی کے ساتھ جھڑک دیتے ہیں، پھر بالآخر انہی لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جنہیں اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے کہا گیا ہے۔ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، جبکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نکل کر نہیں آیا، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں یعنی ماں باپ اللہ تبارک تعالیٰ کی پھر دہائی دیتے ہیں، وَإِلَكَ آمِنْ، کہ تیرا ناس ہو ایمان لا، اِنَّ وعد اللہ حق، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے،
فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، مگر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بات پوری ہو گئی کہ انہی گروہوں میں یہ شامل ہیں قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکے ہیں، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، نامراد ہونے والے ہی تھے۔ وَلَكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے قیامت میں ان کے عمل کے مطابق اچھے یا برے درجے ہوں گے۔ وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو اور اس لیے کہ ان کے اعمال کا وہ ان کو پورا پورا بدلہ دے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ یہی کرے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، لوگوں اس دن کو یاد رکھو جب یہ منکرین آگ کے سامنے لا کھڑا کیے جائیں گے۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی عمدہ چیزیں اپنے دنیا کی زندگی میں لے چکے، واستمتعتم بہا، اور تم نے وہاں ان سے فائدہ اٹھا لیا۔ فالیوم تجزون عذاب الہون، تو آج تم ذلت کی عذاب کے بدلے میں پاؤ گے، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس وجہ سے کہ بغیر کسی حق کے تم زمین میں تکبر کرتے رہے، وبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کرتے رہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ آگے ان کو قوم عاد کی مثال کے ذریعے سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ وذکر اخا عاد، انہیں عاد کے بھائی یاد دلائیں، یعنی حضرت ہود علیہ السلام۔ عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے، یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا مقصد جیسا کہ آگے بیان ہوا احقاف کا علاقہ تھا، جو حجاز، یمن، یمامہ اور اس کے درمیان الرباع الخالی کے جنوب مغرب میں یہ واقع ہے۔ عرب کے لٹریچر میں یہ اپنی قدامت کے لیے، یعنی ان کی جو طویل قد تھے اس کے لیے در حقیقت ایک ضرب المثل تھے، اور اپنی قوت اور شوکت کے لیے بھی ان کی مثال پیش کی جاتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام انہی کے ایک فرد تھے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کی حیثیت سے ان کی طرف مبعوث کیا۔ قرآن نے ان پر احسان کے لیے فرمایا کہ عاد کی طرف ہم نے کسی اجنبی شخص کو نہیں بھیجا، بلکہ انہی کے بھائی کو بھیجا تاکہ ان پر حجت ہر لحاظ سے پوری ہو جائے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے احقاف میں اپنے قوم کو خبردار کیا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور اس کے آگے اور پیچھے کے علاقوں میں خبردار کرنے والے گزر چکے تھے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تو انہوں نے خبردار کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جھوٹ بول کر ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی کہ تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ کب آئے گا اس کا علم تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، مجھے تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں وہی تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت میں مبتلا ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو جس کی دھمکی انہیں دی گئی تھی دیکھ لیا، عارضاً مستقبلا اودیتہم، کہ ایک بادل ہے جو ان کی وادیوں کی طرف عمدہ چلا آ رہا ہے۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کرنے والا ہے۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، تند ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 26 میں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے ان چیزوں میں انہیں قدرت دی تھی جن میں اے قریش تمہیں قدرت نہیں دی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھ اور دل عطا فرمائے، یعنی
وہ تمام صلاحیتیں بخشی جو انسان کا اصلی شرف ہیں۔ فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن نہ ان کے یہ کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اس لیے کہ انہوں نے ان کو محسوسات تک رسائی کے لیے استعمال کیا۔ ان کے پس پردہ وہ حقائق تک پہنچنے کے لیے وہ کبھی انہوں نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا۔ اس کانوا یجحدون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ اور پھر یہی نہیں، وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، تمہارے گرد و پیش کی بستیاں بھی ہم نے اسی طرح تباہ کر دی تھیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس سے پہلے اپنی آیتیں ان کے لیے گوناگوں پہلوؤں سے پیش کی تھیں، جس طرح تمہارے لیے ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پھر سوچو کہ ان ہستیوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اس کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، یعنی جن کو وہ پکارتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی مدد کریں گی، تو یہ ہستیاں جب وہ عذاب آیا تو کیوں نہیں مدد کی؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بلکہ وہ تو سب ان سے غائب ہو گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ سب ان کا جھوٹ اور ان کا افطرا تھا جو وہ کرتے رہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور انہیں وہ واقعہ بھی سنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا کہ وہ قرآن سنیں۔ یہ کس طرح متوجہ ہوئے؟ سورہ جن میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے عالم بالا میں کچھ غیر معمولی صورتحال دیکھی تو انہیں خیال ہوا کہ شاید دنیا والوں کے ساتھ کوئی اہم معاملہ ہونے والا ہے، لہٰذا اسی جستجو میں پھرتے پھراتے اس جگہ آ نکلے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طائف والوں کے رویے سے سخت رنجیدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے تو آپ نے نخلا کے مقام پر چند دنوں کے لیے وہاں قیام فرمایا، اور رات کی نمازوں میں، تہجد کی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس میں طویل قرات کیا کرتے تھے، اور تہجد کی اصل سنت بھی یہی ہے کہ اس میں طویل قرات کیا جائے، طویل قیام کیا جائے۔ اور اب آپ اللہ کی کارسازی دیکھیں کہ ٹھیک اسی موقع پر یہ جن آپ کی طرف متوجہ ہوئے جب آپ تلاوت کر رہے تھے۔ یعنی تہجد کی نماز میں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں اس بات کو کہا گیا کہ اس میں تلاوت تھوڑی سی بلند آواز سے کرنی چاہیے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، اور تہجد میں یہ سنت بھی قائم کی گئی کہ اس میں تلاوت ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ تو جب آپ اس بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو پھر یہ واقعہ پیش آیا جس کا کہ یہاں پر ابھی ذکر ہوا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فلما حضر روح، تو جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے آپس میں کہا ذرا خاموش رہو اور سنو۔ فلما قضیا، پھر جب اس کا پڑھنا تمام ہوا، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے کہ ان کو انذار کریں۔ یہ در حقیقت ان جنات کی سلامتی تباہ کی دلیل ہے کہ جس حق کو انہوں نے پایا تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کر اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ قریش کے یہ اکابر شب و روز قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے پیغمبر تھے اسی طرح جنوں کے بھی پیغمبر تھے۔ بعض لوگ ان آیات کے ذریعے سے اس چیز کو بھی بیان کر بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حق جہاں اور جس صورت میں بھی سامنے آئے، دنیا کے ہر ذی شعور مخلوق اسے ماننے کی مکلف ہے، لہٰذا جنوں کے کسی پیغمبر کی دعوت اگر ہم بھی سن سکتے تو اس پر اسی طرح ایمان کے مکلف ہوتے جس طرح جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان کا اظہار کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں پر ہمارے ایمان کی نوعیت بھی یہی ہے، ہم ان کی شریعت کے پابند یقیناً نہیں ہیں، لیکن انہیں ماننا ہمارے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ان کی قوموں کے لیے ضروری تھا۔ پھر آگے ان کی بات ارشاد ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، ان پیشن گوئیوں کی تصدیق میں جو اس کے متعلق اس سے پہلے موجود ہیں، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ حق کی ہدایت دیتی ہے
اور ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے کر آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے تمام گناہ معاف فرمائے گا، جو اس کے قانون کے مطابق معاف کیے جا سکتے ہیں اس کو وہ معاف فرمائے گا، یعنی مثال کے طور پر وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق نہ ہو ان کی وہ تلافی ضرور کر دے گا، یعنی حقوق العباد والی گناہ کے علاوہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں گے ان کے اللہ تعالیٰ تلافی کر دیں گے۔ اس لیے کہ اگر ان کی تلافی نہیں کی گئی یا تلافی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے حقوق العباد والے گناہ کی، تو اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہی ہے کہ یہ معاملہ اب فریقین کی موجودگی میں آخرت کی عدالت میں پیش ہو، اور وہاں کیا فیصلہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ تلافی کا موقع ہوتے ہوئے اگر تلافی نہیں کی گئی تو یہ چیز ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اور اگر تلافی کا موقع ہاتھ سے نکل جا چکا تھا تو امید ہے کہ آدمی کا سچا احساس، سچی توبہ، سچی ندامت اور اس کی وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے سفارشی بنیں گی جو وہ اپنے جرائم کی تلافی کے لیے اپنے بعد کی زندگی میں مرتے دم تک کرتے رہے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تم کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہ قیامت کے دن اللہ کے سوا اس کے کوئی حمایتی ہو سکتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، اسی طرح کے لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ولم یعیا بخلقہن، اور ان کے پیدا کرنے میں اس کو ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی، بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، لوگوں اس دن کو یاد رکھو جب یہ منکرین دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم ضرور حقیقت ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا تو چکھو اپنے انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ جو تم کرتے رہے تھے۔ اور پھر اب آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فَاصْبِرْ، لہٰذا اے پیغمبر آپ تو ثابت قدم رہے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم پیغمبر ثابت قدم رہے۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے آپ جلدی نہ کریں، یعنی عذاب کے معاملے میں ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، تو محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ بلاغ، بس آپ کا کام تو بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، اب ہلاک تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں، یعنی جس عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں اگر وہ آیا تو کوئی اور نہیں، اس سے وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں اس طرح سرکش ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔